सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंट्री सैयद अमीनुल खादिर और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। औरंगजेब को पढ़ाना है। शाहजहां ने कहा कि अच्छे उस्ताद का इंतखाब करो, ढूंढो जो तालीम और तरबियत के एतबार से अच्छा उस्ताद हो। बहुत ढूंढा, अखंड भारत में मुल्ला जीवन मिले थे तो कोई कम नहीं ना, उस दौर में बहुत थे, लेकिन मिले तो मुल्ला जीवन। मुल्ला जीवन बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। आपकी किताब तफसीरात अहमदिया पढ़ करके पता चलता है कि कैसी नुक्ता संजी और कैसी बारीक बीनी है। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, बल्कि उस फन की किताब तो मैं समझता हूँ कि औरों ने लिखी भी नहीं है। चंद एक मुसन्निफीन के नाम मिलते हैं जिन्होंने इस फन पर किताब लिखी है। तफसीरात अहमदिया टाइप की किताब 2-4 किताब से ज्यादा आप नहीं पेश कर सकते। ये मुल्ला जीवन का कमाल है। हज़रत मुल्ला जीवन जैसा उस्ताद मिला, लेकिन अब मुल्ला जीवन के पास सिपाही गए, कहा कि बादशाह साहिब आलम लक़ब था उन लोगों का, साहिब आलम अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं आपके पास, तो आप एक काम करें, अपना वतन छोड़ें और आप सीधा चलें जो है दिल्ली की सरजमीन पर, आपको वहां चल के पढ़ाना है। बादशाह से गुफ्तगू का अंदाज बड़ी माजरत के साथ, हमारा अंदाज कभी कभी मुतवल्ली से गुलामाना हो जाता है। अगर कोई तकरीर के लिए बुलाए तो कमेटी वालों से गुलामाना हो जाता है। कमेटी वाले कह दे कि माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ किसी के खिलाफ नहीं कहना, कहा नहीं आप जो कहेंगे वही करेंगे ना, गुलामी करने आए हैं। नहीं, माहौल कोई भी हो, हम तो अपनी मर्जी की बात करेंगे, हम तो अपने मसलक व मजहब की बात करेंगे। हाँ, ये और बात है कि माहौल अच्छा नहीं है तो कुछ हिकमत के साथ करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इसलिए कि सुन्नियों में तकैयाबाजी का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। वो और लोग हैं ना जो होते कुछ है और बताते कुछ है। हम तो ये कहते हैं मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो व सलाम। मजहब व मसलक छुपाने की चीज थोड़ी है। और यार, जिसका बाप आवारा हो वो बाप का नाम छुपाता है, जिसके बाप में करोड़ों खूबियां हो वो शान से कहता है मेरा बाप फला है। मसलक वो छुपाए जिसमें ऐब हो। खुदा की इज्जत की कसम, हमारे मसलक में हुस्न इतना है जिस दिन बेनकाब होगा सारी दुनिया इसकी पनाह में आने पे मजबूर हो जाएगी। हमारे मसलक के हुस्न का हाल कमी हमारे अंदर है कि हमने इसको आम नहीं किया। तो कहा कि आपको दिल्ली चलना है, वहां बादशाह के बेटे को पढ़ाना है। कहा काम उनको है, हमें नहीं है, इसलिए हम घर छोड़ के नहीं आएंगे। अगर पढ़ाना उनको है तो उनसे कहे अपने बच्चे को हमारे पास भेजे। ये अंदाज है अहले इल्म की गुफ्तगू का। इसलिए कि जिसके हाथ कुदरत की बारगाह में फैलते हैं, फिर वो लोगों से यूं ही गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू का लहजा यूं ही होता है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन कुर्बान उस दौर के लोग भी क्या थे यार। आज अगर कुरान खानी के लिए ताखीर से मदरसे के बच्चे पहुंचे तो सेठ साहब कहते हैं आइंदा आने दीजिए मौलवी को चंदा लेने के लिए। तुम मौलवी पे एहसान करते हो, चंदा देकर मौलवी पे एहसान करते हो। होश के नाखून लो, जिस दिन ये उलमा ना रहेंगे उस दिन तेरे घर पर तेरी ज़कात का बोझ हल्का करने के लिए कौन आएगा। तुम अपनी सही ज़कात भी अदा नहीं कर सकते अगर उलमा का वजूद खत्म हो जाए। और तुम इनको नहीं देते, दे के एहसान नहीं करते, तुम देकर अपने आप पे एहसान करते हो। शुक्र करो उसने तुम्हें देने के काबिल बनाया। अगर तुम्हें मांगने वालों की सफ में खड़ा कर दे तो उसका कर क्या लोगे। जिसने तुम्हें देने वाला बनाया, किसी को मांगने वाला भी तो उसी ने बनाया। आप गुरूर किस बात पे करते हैं। अल्लाह से डरो, बड़ी बातें ना करो, तकब्बुर ना करो। और अल्लाह ने दिया है तो उसके दिए हुए से दिल खोल के दो। एक दोगे तो 10 मिलेगा, अच्छी नीयत है तो 70 मिलेगा, और अच्छी है तो 700 मिलेगा, और अच्छी है तो बेहिसाब मिलेगा। और बड़ी माजरत के साथ अल्लाह की राह में नहीं दोगे ना,
جس کا مال خدا کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا اس مالدار کا مال پھر زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے، جوؤں کے اڈوں پہ جاتا ہے، رشوتوں میں جاتا ہے. پھر اولاد ایسی نکل جاتی ہے کہ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے، اتنی محنت سے کمایا بیٹا زنا کے اڈے پہ خرچ کر رہا ہے. پہلے ہی کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا؟ اللہ کی راہ میں دے دیتا تو تیرا مال زنا کے اڈے تک کیوں جاتا، شراب کے اڈے تک کیوں؟ یہ بات خاص میں بددعا دینے نہیں آیا، آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ آنکھ کھول کر کے دنیا دیکھ لو، کارخانے قدرت میں مشاہدہ کر لو. تو شاہ جہاں کا بات تو سچی ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا. شاہ جہاں بادشاہ بڑا سلجھا ہوا تھا عاشق، اس نے کہا بات تو ملا جیون صحیح کہتے ہیں کہ پڑھانا تو ہم نے اپنے بیٹے کو تو بھیجنا ہے، لیکن ان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ میرے بیٹے کو آگے بٹھایا کریں اور پہلے سبق دے دیا کریں. کہ وہ ملا جیون تھے، انہوں نے کہا میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا، جب آپ کا بچہ آئے گا آنے کے مطابق بیٹھے گا اور آنے کے مطابق اس کو سبق دیا جائے گا، آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ دوسروں کے بچے پیچھے رہا، نہیں، سب کے برابر اس کو درجہ دیا جائے گا. یہ بھی مان لیا. بادشاہ اندر سے خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسا آدمی ڈھونڈ رہے تھے ویسا مل گیا. آج تو ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجڑ جائے گی، گردنیں اڑ جائے گی، کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی یہ حال ہے. اور وہاں کیا تھا کہ بات تو سچی ہے. پھر بھیج دیا، بہرحال بھیج دیا. بھیجنے کے بعد کچھ سپاہ بھی بھیجے کہ روز نامچے لکھ کر بھیجا کریں، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا. روزانہ رپورٹ بھیجی جاتی تھی، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. ایک دن ایسا ہوا اورنگزیب سے کچھ غلطی ہو گئی، شاید نماز میں تاخیر ہوئی ہے، جو کچھ بھی ہوا، استاد نے مارنا کہیں چاہا اور لگ کہیں اور گئی، جس سے نتیجتاً ناک پھٹ گئی اور اس سے خون نکل گیا. جب ناک پھٹ جاتی ہے تو خون بہت زیادہ بہتا ہے، حالانکہ تکلیف اتنی نہیں ہوتی لیکن خون بہت بہتا ہے. تو پورے کپڑے خون سے بھر گئے. سپاہیوں نے سوچا کہ کہیں اپنی شامت نہ جائے، انہوں نے کپڑے لپیٹے، خط لکھ دیا کہ آج استاد نے ایسا مارا کہ خون سے کپڑے یوں پر لت پت ہو گئے، کیا حکم ہے. جیسے پہلے مستورات کے پاس وہ کپڑے پہنچے تو ہاہاکار مچ گیا. جن کے بچوں نے کبھی سورج کی تمازت والی کرنوں کی گرمی میں چلنا نہیں سیکھا تھا، اگر ان کے بچوں کی ناک پھٹ جائے کسی کے مارنے سے اور خون کے پورے کپڑے خراب ہو جائیں تو ہنگامہ کیا ہوگا. عورتیں تو عورتیں ہوتی، جنہوں نے کبھی مرغ ذبح ہوتے ہوئے خون نہیں دیکھا تھا، جب اپنی اولاد کا خون دیکھا تو ہنگامہ کیا تھا، ہنگامہ ہوا. ایسے گستاخ کو تو دلی کی سرزمین پہ چوراہے پر جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے اور بتا دیا جائے کہ مغل خاندان کی آبرو کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، عورتیں چیختی رہی، لیکن جب وہ کپڑے اور وہ خط شاہ جہاں کے پاس آیا تو آنے والے قاصد سے پوچھا کہ بلا سبب مارا یا کوئی سبب تھا؟ تو کہا نماز میں کوئی تاخیر کا معاملہ تھا اور مارنا کہیں چاہتے تھے، لگ کہیں گئی. تو بادشاہ نے خط لکھا کہ آپ نے میرے بچے کی تربیت کے لیے بڑا مخلصانہ قدم اٹھایا ہے، اس کے انعام میں میں اتنے گاؤں، اتنی اونٹ، اتنی بکریاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہوں. میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو شاید خوش ہوتا کہ چلیں کچھ تو بغیر مانگے ہی ملا نا، لیکن ملا تو صحیح. مگر وہ ملا جیون تھے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر دونوں عالم سے دل بیگانہ نہیں ہوا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی تک کے یار کی آشنائی نہیں ہوئی ہے. جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے پھر وہ دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے. اللہ اللہ، ملا جیون کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اسی خط کی پشت پر تاریخ میں آتا ہے، نیا خط نہیں لکھا، حالانکہ بادشاہ کے خط کی پشت پر جواب لکھنا یہ اس زمانے کے اعتبار سے بادشاہ کے خط کی توہین اور بے ادبی تھی. لیکن جرأت کو سلام ہے، ملا جیون کی جرأت کو سلام ہے. خط کی پشت پر لکھا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میں نے اورنگزیب کو نمازی بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ خدا کی رضا کے لیے کی ہے، تمہارے انعام کے لیے نہیں کی ہے. اس لیے مجھے اللہ کی رضا کافی ہے، تیرے انعام کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے خط واپس کر دیا ہے. جب ایسا مربی تربیت کرنے والا ملتا ہے تب بادشاہوں کے اندر مجدد پیدا ہوتا ہے.
دین کی طرف آؤ اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اس تربیت کے ساتھ دین کی تعلیم دو۔ جیسے آج ایک بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا بھی تذکرہ کہیں ہوگا، ڈاکٹر بھی بناؤ، دیندار بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ۔ کیا وہ وقت نہیں آ سکتا کہ جو جج ہوگا وہ مسجد کا امام بھی ہوگا؟ یہ تو میں نے تھوڑی دور کی بات کی، ابھی کل ہی کی بات ہے، زیادہ نہیں، 1857 سے پہلے کی بات ہے۔ اپنے وقت کا شیخ طریقت بھی ہے، عالم دین بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور مسجد کا امام بھی ہے، سلسلہ چشتیہ کے شیخ طریقت بھی ہے، اور ہندوستان کی کورٹ کا جج بھی ہے۔ اسی عالم کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ ظہر سے پہلے فیصلے کرتے ہیں کورٹوں میں، اور نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ دن ہمارے واپس نہیں آ سکتے؟ جس دن یہ دن واپس آئیں گے کہ کورٹ کا جج مسجد کا امام بھی ہوگا، اس دن اپنے اچھے دن خود بخود آ جائیں گے۔ ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارے اچھے دن خود آ جائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے دین کے قریب ہونے کی۔ آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، کافی مراد آبادی کو لے لیں، مفتی صدر الدین آزردہ کو لے لیں، ان ہستیوں کی زندگی کو تو آپ پڑھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کاش ہم اس طرف توجہ کرتے، اپنے بچوں کو دیندار بناتے، عالم دین بناتے۔ سلطان شمس الدین التمش کا نام آپ نے سنا ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ اتنی بڑی عالمہ تھی اپنے وقت کی کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے اہل علم اگر کسی مسئلے کے اندر الجھ جاتے تو پردے کے پیچھے سے اس عورت سے مسئلہ پوچھتے، اور وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ کیا ہمارے یہ دن نہیں آ سکتے؟ ضرور آ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امیر غریب سب اپنے بچوں کو دین کا علم بھی دنیا کے ساتھ ساتھ پڑھائیں۔